وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی کریم کوشش آپ اس کو قبول فرمائے تو بہتر انداز میں آمد کرنا آپ کی خدمت میں عامر عاصم کے والوں کی خدمت ماہ رجب المبارک کی مبارکباد پیش کر اللہ سے دعا کرتے ہیں برکتیں عطا فرما اور سب سے زیادہ جو ہمیں اس میں دعا کرنی چاہیے وقت کے نام ہم زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے یہ کہ ہم سب کے لیے وہ دن عید کا ہوگا کہ جس دن زمانہ علیہ السلام جزاک اللہ ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے معصومین علیہ السلام نے کیا روایت کی ہیں، ان سے کیا حدیث ہم تک پہنچی، اس پہ روشنی ڈال دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی کل نعمہ واصلی اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا من ارجوہ لک خداوند کریم کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ دین کے حوالے سے محمد علیہ محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے چاہنے والوں تک وہ امانتیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی شکل میں ہم ان کے چاہنے والوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا اور ماہ رجب المرجب یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے جب ماہ رجب کا چاند آسمان پر روشن ہو جاتا ہے تو آسمان کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ رجب والے کہاں وہ لوگ کہ جو ماہ رجب میں زندگی گزار ہے وہ لوگ کہ جو اس وقت سانس لے رہے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا اللہ نے پھر ہمیں ایک آفر دیا ہے کہ اپنے ماضی کے گناہوں کی تلافی کرو اور آئندہ جو تم اعمال انجام دو گے ان اعمال کو بہتر سے بہتر بنا سکے کتاب اقبال الاعمال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 174 میں اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے کہ جس میں خود ماہ رجب کے متعلق پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جعلت هذا الشهر رجب حبلا بینی و بین عبادی فمن اتسم بہ بصل بی ماہ رجب کی عظمت کو ہم اور آپ محسوس کریں کہ اللہ نے یہ خوبصورت مہینہ ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پہ ہماری ہم سب کے لیے اللہ نے پیش کیا ایک گفٹ اللہ نے ہمیں عطا کیا کہ اے میرے بندو میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے کچھ لے کر جاؤ تو جہاں جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے میں ان سے یہی مؤدبانہ التماس کروں گا ان سے یہی اپیل کروں گا کہ ماہ رجب کی جتنی تاریخیں گزر گئیں اگر ان میں ہم نے کچھ کوتاہیاں کی ہیں تو ان کوتاہیوں کی اللہ کی بارگاہ میں ہم معافی طلب کریں اور آئندہ اب ہم اپنے آپ کو ایکٹیو موڈ پہ لے آئیں تاکہ ایک لمحہ بھی ہمارا اس مہینے کی برکتوں کو حاصل کیے بغیر نہ لیں ایک سیکنڈ بھی اپنا ضائع نہ کریں میں وہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو بآسانی ہم اور آپ انجام دیں پہلے تو اللہ نے جو ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے ماہ رجب کیا ہے اس کے حوالے سے جو اللہ نے کہا کہ جعلت هذا الشهر رجب حبلا بینی و بین عبادی خدا ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی قرار دیا فمن تسم بہی بصل بی اور جو شخص اس سے متمسک ہو جاتا ہے جو شخص اس سے قریب ہو جاتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے تو ماہ رجب وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں کیسے پہنچے آپ نے عنوان بھی بڑا خوبصورت رکھا ہے کہ ماہ رجب آخرت کو کمانے کا مہینہ ہے میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں جو بھی یہاں زندگی گزار رہا ہے وہ ہمیشہ گین کرنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ ہمیشہ کمانا چاہتا ہے کیا کمانا ہے عزتیں کمانا چاہتا ہے اس دنیا میں جو سانسیں ہم لے رہے ہیں تو ہر انسان جو زندگی گزار ہے وہ دنیا کمانا چاہتا ہے دنیا کمانے کا مطلب کیا ہے وہ عزتیں کمانا چاہتا ہے وہ اتنا پیسہ کمانا چاہتا ہے کہ بہترین زندگی گزار سکے اس کے سر پر ایک بہترین چھت ہو ایک خوبصورت سا مکان اس کو اللہ عطا کر دے سفر کرنے کے لیے اس کے پاس بہترین گاڑی ہو
کھانے کے لیے بہترین دسترخوان پہ، ڈائننگ ٹیبل پہ بہترین غذائیں فراہم ہو، یعنی وہ دنیا کمانا چاہتا ہے، لیکن وہ دنیا کہ جس کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے کلو من علیہ فان، کائنات میں جتنی شے ہے ہر چیز کو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہو جانا ہے، ایک نہ ایک دن مٹ جانا ہے، نہ ہمارا اسٹیٹس باقی رہے گا، نہ ہماری بلڈنگ باقی رہے گی، نہ ہمارا بے شک سرمایہ باقی رہے گا، نہ ہم باقی رہیں گے۔ باقی کیا رہے گا؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ وہ چیزیں باقی رہیں گی کہ جو تم اس دنیا میں کرو گے۔ اگر نیکیاں کرو گے تو نیکی کو تم دیکھو گے، اگر برائیاں کرو گے تو تم برائی کو دیکھو گے۔ ہم اور آپ اس ماہ رجب کے ذریعے آخرت کما سکتے ہیں۔ کیسے کما سکتے ہیں؟ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے متعلق کہ اللہ کے عظیم مہینوں میں ایک عظیم مہینہ ماہ رجب، اور اللہ نے خود اس مہینے کو اپنی ذات سے منسوب کیا ہے، یعنی رجب کو فقط رجب نہیں کہا جاتا، بلکہ حاضر شہر اللہ، کہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، تو جو مہینہ اللہ سے منسوب ہو جائے کہ یہ مہینہ ہی خدا کا مہینہ، تو اللہ کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ کیا حمد ہو اس کی جو نہا ہے نہ عیاں ہے، اللہ ہر جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، اس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالاؤ سمد ہے، ہے محدود نہ ہونے کی یہ حد ہے کہ احد ہے، تو مجمع اعداد ہے اے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوشت کے سامع تو بغیر آنکھ کے باصر، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، تو جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قریب ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ تو وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے خود اس نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کے قدرت سبحان سے اللہ باہر کوئی شے نہیں ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب اس مہینے ہم آخرت کیسے کمائیں؟ معصوم نے کیا بیان کیا اس مہینے کے متعلق؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ رجب اللہ تعالی کی رحمت کی بارش کا مہینہ ہے۔ واہ سبحان اللہ، یعنی یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ کوئی نام لے دیکھ کر نہیں کہ آغا علی مصری کون ہے، رومان رضوی کون ہے، اللہ کا بندہ ہونا شرط ہے، میں اس کا بندہ ہوں یہ اعتبار کافی ہے، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے۔ تو واہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مزید اس کی فضیلت کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ رجب ایک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم عام دنوں میں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تو اس صلوات کا ثواب مثلاً 10 ہو، تو اس مہینے میں اس کو آٹومیٹک اللہ 20 میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ آخرت کو کما سکتے ہیں، اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے وجود کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں۔ مہینے میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مجھے آپ مشورہ دیں، میرا علاج کریں کہ میں کیا کروں۔ کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو فلاں بیماری ہے، کسی کو فلاں بیماری، تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، صلاح و مشورہ کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں آپ مارننگ میں اٹھیں اور مارننگ واک کرنا شروع کر دیں، 1 مہینے تک آپ روزانہ 5 کلومیٹر آپ واک کریں، دیکھیے آپ کی طبیعت بالکل صحیح ہو جائے گی۔ تو اس جسم کو کہ جسے مٹی میں مل جانا ہے، اس کی سلامتی کے لیے ہم اور آپ اپنے جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ مشورہ دیتا ہے، فری میں نہیں بلکہ پیسہ لیتا ہے، ایک ہائی فی لیتا ہے، وہ اس کو پیسہ دیتے ہیں، تب وہ مشورہ دیتا ہے کہ آپ یہ کام کریں وہ کام کریں، اور اس کے بعد ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس ٹائم ہم واک کرنا شروع کر دیں۔ ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اللہ کے جس نے ہمیں بتایا کہ تم اس راستے سے آؤ گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، کہ ماہ رجب ہے، اس میں نیکیاں کرو گے تو دوگنا میں تمہیں ثواب عطا کروں گا، اس مہینے میں اعمال خیر کرو گے میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ تو اس اللہ نے ہمیں جب ساری چیزیں بتائی ہیں
معصومین علیہ السلام کی حدیثوں کے ذریعے ہمیں اللہ نے تعلیم دی ہے کہ دیکھو تم اس مہینے کی برکتوں کو سمجھو، اس مہینے کی فضیلتوں کو سمجھو۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں، مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ ماہ رجب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ پیغمبر نے کہا بہت تاکید کے ساتھ کہ بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے، اور کوئی دوسرا مہینہ حرمت اور فضیلت میں اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ مہینے میں نہیں ہو وہ اللہ کرامتیں عطا کرتا ہے کہ جس کو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پیغمبر سکتے۔ اکرم بیان اچھا، کرتے ہیں کہ ماہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ اس پر بھی ساتھ میں روشنی ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماہ رجب، رجب المرجب کو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت برستی ہے، یعنی برسات جب ہوتی ہے، رینی سیزن کا جب وقت آتا ہے، جب موسم آتا ہے، تو کس طریقے سے بارشوں کا نزول زمین پہ ہوتا ہے، اور ہم جب ان بارشوں کے قطرات کو دیکھتے ہیں تو کتنا خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہر انسان کہتا ہے آج اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، آج اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ ماہ رجب کو رجب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت برسات کی مانند بندوں کے اوپر رم جھم بارش کرتی ہے۔ اور رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے، الف سواد بے، یعنی ماہ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ماہ میں رسول اسلام نے بیان کیا کہ اللہ نے ماہ رجب کو اسب بھی کہا ہے۔ اسب کا مطلب کیا ہے کہ اس ماہ میں پیغمبر نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت پر اپنی رحمت کو بہت زیادہ برساتا ہے۔ اور کیسے برساتا ہے؟ پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ رحمت کی برسات اس طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ ماہ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتوں کو اونڈیل دیتا ہے، یعنی آپ ایک بکیٹ میں پانی لیں اور اسے آپ زمین کے اوپر اونڈیل دیں، اس طریقے سے خدا بند کریم اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر اونڈیلتا ہے۔ اب اس رحمت کی برسات کو اگر ہم اپنے وجود میں اس کی نمی کو محسوس نہ کریں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ تو خدا سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں تو ابھی آج دیکھیں 4 تاریخ غالباً ہوئی ہے، تو یہ جو ابتدا ہے، اس ابتدا میں ہم پریکٹس کریں، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ اگر ہم پہلے دن سے ہی، ابتدا سے ہی اگر اپنے ٹائم ٹیبل کو اگر ہم منظم کر لیں، ایگزام کا ٹائم آتا ہے، ٹریننگ کا ٹائم آتا ہے، تو عام دنوں میں اور ٹریننگ کے جو اوقات ہوتے ہیں، جو ٹریننگ کا وقت ہوتا ہے، اس میں ہمارے سلیبس میں فرق آ جاتا ہے، روٹین بدل جاتی ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو منظم کر لیتے، مینج کر لیتے، اس لیے کہ 2 مہینے کی ٹریننگ ہے، اس کے بعد ہمیں اچھی جاب ملے گی اور ہائی سیلری پہ ہم فلاں کمپنی میں بلائے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے جب ماہ مبارک رمضان سے پہلے اللہ نے شعبان المعظم اور رجب المرجب کو رکھا تاکہ تم ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تو ہم اس مہینے میں اپنے نفس کی تربیت کریں۔ اگر ہم بہت زیادہ سو رہے ہیں عام دنوں میں، تو اب اس ماہ رجب میں پہلے آپ خود اپنے آپ کو جگائیں، بیدار کریں کہ نہیں، ہم اپنے اس وجود کو، اپنے اس بدن کو جسے اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو زندگی یوں ہی تو اللہ نے نہیں دی، کیا ہم اسے صرف اور صرف گدے پر سلا کے ہی ضائع کر دیں؟ سونا تو ہے ہمیں قبر کے آغوش میں، تو کیا ہم یہاں پہ آج اپنے وجود کو اسی طریقے سے سلا دیں؟ اگر آج ہم سو گئے تو پھر ہماری قسمت قبر میں سوتی، اگر آج ہم جاگ گئے، اگر آج ہم بیدار ہو گئے تو پھر ہمارا نصیب جاگے گا، ہمارا مقدر جاگے گا۔ رحمت رجب میں برستی کیسے؟ پیغمبر نے کہا کہ رحمت برستی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے کسی چیز کو برسایا جائے۔ اب ہم اور آپ اگر رحمت چاہتے ہیں، خدا کی رحمت زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں چونکہ جوار امیر المومنین اس زمین کے آسمان سے آپ کی خدمت میں چند حدیثوں کی روشنی میں کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ جو جوار امیر المومنین ہے، جو زمینوں کی زمیندار ہے، یعنی نجف اشرف امیر المومنین حضرت علی نبی تعلیم علیہ السلام کا بڑا خوبصورت قول ہے۔ کتاب غر الحکم میں یہ حدیث ہے، مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ کمزوروں پر تم رحمت کرو، کمزوروں پر تم کرم کرو تاکہ خدا تم پر رحمت کرے، رحمت نازل کرے، خدا تم پر رحم کرے۔ اگر آج ہم اپنے چھوٹوں پر رحم کریں گے، اگر آج اپنے چھوٹوں پر کرم کریں گے، خداوند قریب ہم پر بھی کرم کرے گا، ہم پر بھی رحم کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں ہماری خطاؤں سے اللہ درگزر فرمائے، ہمیں اللہ ہماری غلطیوں پہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو جو ہمارے ماتحت رہے گا ان کی غلطیوں کو ہم معاف کریں۔ اگر ہم بہت چاہتے ہیں کہ خوبصورت۔ خدا ہمارے ساتھ
رحم دلی سے کام کرے، تو آج ہم خداوند کریم کے بندوں کے ساتھ رحم دلی سے، ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ اپنے معاملے میں ہم بالکل جج قاضی بن جاتے ہیں، اور دوسرے کے معاملے جس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماتحت ہے تو نہیں، ہم تو بالکل انصاف سے فیصلہ کریں گے، کوئی رعایت نہیں ہوگی، تو پھر آپ قیامت کے دن اس چیز کے لیے تیار رہیں کہ پھر خدا بند کریم بھی جس طریقے سے آج آپ اپنے چھوٹوں کے لیے اپنا رویہ اس طرح کا اختیار کر رہے ہیں، تو خدا بند کریم بھی اس دن مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو آج ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ماہ رجب کی ابتدا ہے، کیا خوبصورت مہینہ ہے، ابتدا ہی ہوئی امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت صلی باقاعدہ، اللہ علیہ وسلم۔ یعنی باقر علوم نے آ کے بتایا کہ دیکھو یہ مہینہ علم کا مہینہ، مہینہ علم والے امام کا مہینہ۔ اگر ہم امام کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے پاس دینی تعلیم ہونی، ہمارے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ماہ رجب کو کیسے گزارا ہے۔ امیر مومن بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، خداوند کریم بھی اس پر اپنی رحمت کی برسات نہیں کرتا، خدا اس سے اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ یہ خطیب معراج کا خطبہ ہے، یہ خطیب معراج کا جملہ ہے، یہ اس کا جملہ ہے کہ جس نے کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھ لو کہ قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مجھے تم نہ پاؤ۔ تو ماہ رجب عظمتوں کا مہینہ ہے، آخرت کو کمانے کا مہینہ ہے، جنت میں کتنے باغات ہم بنانے والے ہیں اس کو سوچنے کا مہینہ ہے، ہم جنت میں خلد بری میں کتنے فلیٹس نہیں کتنے شہر کے مالک بن جائیں، اس مہینے میں ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ماہ رجب میں ہم جنت میں کتنے شہر کے مالک بنے، جنت میں کتنے باغات کے مالک بنے، کس نبی کے پڑوسی بنے، کس امام کے پڑوسی بنے۔ تو اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم جنت کے راستے کے مسافر بننا چاہتے ہیں، یا پھر ان ہدینہ سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں یا اللہ کی نعمتوں پر بجائے فکر کے کفر کریں، اس کے نعمتوں کو جھٹلاتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں کہ فلاں کو یہ دیا فلاں کو وہ دیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بجائے اس معرفت کے الہی اور حاصل ہے۔ انجام دیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت کیوں ہے رجب میں؟ ماہ دیکھیں رجب ماہ مبارک رجب میں میں روزہ جہاں رکھنے کی۔ بڑی عظمتیں ہیں، جہاں بہت فضیلتیں ہیں اعمال کے حوالے سے، عمل وہ وہی ایک بہترین عمل جو ہے وہ روزے کے حوالے سے، ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ امام معصوم علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں، اللہ کرے توفیق اللہ ہمیں دے کہ ہم اپنے معصومین کی زندگی کو پڑھیں، علی نے زندگی کیسے گزاری، علی کی زندگی میں کیا کیا واقعات گزرے، ہم آج فلاں چیمپئن زندگی کو یاد کرتے ہیں پراٹے کے ساتھ، تو فلاں نے کتنے مکانات بنا لیے، فلاں کے پاس کتنے بینک بیلنس ہے، یہ سب چیزیں آج کل لائف اسٹائل، فلاں سیلیبریٹی کا کیا لائف اسٹائل ہے، فلاں کرکٹر کی زندگی کیسی، سب یاد کرتے ہیں۔ کیا یاد کرنے کا فائدہ ہمیں کیا ہو؟ اگر زندگی دنیا میں بھی قبر سے باہر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسانی سے گزرے، قبر کے اندر بھی ہماری زندگی سکون سے گزرے، تو علی کو یاد کریں، حسن کی زندگی کو پڑھیں، امام حسین کی زندگی کو پڑھیں، رسول خدا کی زندگی کا مطالعہ کریں، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی 18 سالہ زندگی کو دیکھیں کہ شہزادی کونین نے 18 سال کی عمر مبارک میں کیا کیا زندگی کے رموز ہمارے سامنے پیش، کیا کیا کرشمے بیان کر دی۔ رجب میں ماہ رجب میں روزے کے متعلق خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام دیگر امام معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ ماہ رجب میں اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے اسے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہم اپنے، بہت سے لوگ کہتے ہیں روزہ نہیں رکھا جاتا، تو یہ فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ اندر جذبہ پیدا ہو ہمارے کہ ہم روزہ رکھنے کے اوپر قادر ہو جائیں۔ فلاں جگہ جانا ہے آپ کو 2 کلومیٹر دور، نہیں بھائی میں تو پیدل نہیں جا سکتا، لیکن اگر آپ پیدل گئے تو وہاں پہ آپ کو 500 پوائنٹس ملنے والا، تو بتائیں 2 کلومیٹر لوگ پیدل جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی چیز ملنے والی ہے کہ جس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بتاؤں کہ ماہ مبارک رمضان میں، رجب المرجب، جس طریقے سے ماہ رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اس سے پہلے ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی جو فضیلتیں ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابن بابویہ نے بیان کیا کہ ایک شخص آیا کہ جس کا نام سالم تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں آیا اور روزہ کے متعلق میں نے بیان کیا کہ مولا آپ بتائیں کہ رجب میں روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ بہت سی روایت ہیں،
اس میں آپ کو چند روایتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام نے روزہ رکھنے کے متعلق کیا بیان کہ وہ کہتا ہے کہ میں آخر کے اشرے میں آیا تو امام نے مجھ سے پوچھا تھا اس سے کیا تم نے روزہ رکھا؟ اس نے کہا کہ فرزند رسول میں آپ نے جس طریقے سے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ ماہ رجب میں جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے یہ فضائل ہیں تو میں تو اس سے محروم ہو جاؤں گا، میں نے روزہ نہیں اللہ رکھا۔ تو امام نے پھر وہ نسخہ بتایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ اب امام بیان صحیح، کرتے ہیں دیکھو اگر ماہ رجب میں کوئی شخص روزہ رکھے گا وہ پورے صراط سے آسانی کے ساتھ گزرے گا۔ اگر گزر کوئی جائے شخص ماہ رجب میں روزہ رکھے تو پورے صراط کا سفر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان کرتے ہیں جو شخص بھی ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے یا 29 دن کا یہ مہینہ اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھے تو جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جائے گی۔ صرف ایک دن ماہ رجب میں اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ 1 سال تک کے فاصلے کی جہنم کی آگ دور ہو جائے گی۔ پھر امام بیان کرتے ہیں اور جو شخص 3 دن روزہ رکھے اگر اچھا کوئی اس میں شخص اس میں ایک اس دن میں رکھے اس میں ایام تو اس اس میں کے دنوں کی کوئی قید اور نہیں؟ جہنم کی آگ کے درمیان 1 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص 3 دن روزہ رکھ لے تو امام بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جنت لازم ہو جائے گی اور جنت اللہ اس کے اوپر واجب قرار دے۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ ان فضیلتوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور نہ کریں۔ اچھا اب میں آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ وہ لوگ کہ جو ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی فضیلت جہاں بہت زیادہ سن رہے ہیں لیکن کسی مجبوری کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، کیا نہیں رکھ ان پا کی رہا قدرت نہیں ہے، ان کے جسم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو وہ کیسے اس فضیلت سے یا اس ثواب سے اپنے آپ کو قریب کریں؟ تو امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بغیر ایسا نہیں کہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہیں رکھ رہا، اگر نہیں رکھ سکتا قدرت نہیں ہے تو امام معصوم بیان کرتے ہیں وہ ہر روز 100 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھے تو اسے روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہو جائے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ امام بیان کرتے ہیں سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا من لا ينبغي تسبیح الا له، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اگر وہ یہ تسبیحات روزانہ 100 مرتبہ پڑھے گا تو امام بیان کرتے ہیں کہ اس سے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کون سی تسبیح ہم اللہ پھر سے دوہرا دے رہے ہیں بسم کہ اللہ سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له احد۔ اگر ہم اور آپ چاہیں تو اذکار کے ذریعے نعمت الہی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا روزے رکھنے کے ایام میں کوئی دن مخصوص ہے اس میں کہ اول ماہ رجب میں رکھے جائیں یا اس کے درمیان میں یا اس کے آخر میں یا کہیں پر بھی کسی بھی تاریخ میں انسان جہاں پر اپنے دیکھیں لیے آسانی محسوس کرے وہاں پر ترتیب سے رکھ لے یا الگ الگ رکھ لے، اس پہ بھی تھوڑا روشنی ڈالتے ہیں جس طرح آپ نے ایک کا کہا اور تین کا بھی کہا۔ مختلف حدیث ہیں، ایک تو 27 رجب کے روزے کے متعلق بڑی تاکید ہے، خود امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی 27 رجب کو روزہ رکھے گا خدا اسے 70 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اگر کوئی شخص 27 ماہ رجب کو روزہ رکھے تو اللہ اسے 70 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ 70 سال آپ سمجھ رہے ہیں یعنی 70 سال کے روزوں کا ثواب اگر کسی کو مل جائے تو پھر اس کی آخرت اس کا حشر کے لیے وہ زندگی کا سفر کے جو آخرت کا سفر ہے وہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہم کر سکتے ہیں، ابتدا میں رکھ سکتے ہیں، درمیان میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ماہ رجب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب میں اگر 900 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو مفات الجنان میں شیخ عباس سنی نے بیان کیا کہ ماہ رجب میں 3 دن یعنی جمعرات کے دن، تھرسڈے جمعہ کے دن اور ہفتے کے دن یعنی تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے روزہ رکھے، کیونکہ روایت ہوئی کہ جو حرام مہینوں کے ان دنوں میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر ماہ رجب میں ہم تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے 3 دن اگر ہم لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں تو خداوند کریم ہمیں 900 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ فضیلت ہے ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنے کی۔
اچھا، اس میں جو آپ اذکار بیان کر رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں، اس میں مزید کیونکہ مختلف اذکار ہیں، مختلف لوگوں کی زندگی کا شیڈیول ہے، کسی پر ٹائم زیادہ ہے، کسی پر کم ہے، ایسے بھی جو بہت سہل اور آسان ہو اور ایسے بھی جو طویل ہو، جس کے بعد ٹائم ہے وہ پڑھے، وہ اس پر بھی روشنی ڈال یقیناً ماہ رجب میں مختلف اذکار بیان ہوئے ہیں، مختلف ذکر بیان ہوئے ہیں کہ آپ اگر یہ ذکر کریں تو آپ کو یہ ثواب۔ میں مختصراً آپ کی خدمت میں کہ جو شخص یہ اگر چاہے تو بآسانی سے انجام دے سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے مصلے پہ بیٹھ کے، اگر آپ کار ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ سفر کر رہے ہیں، تو آپ درمیان میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مخصوص عمل ہے روزہ جمعہ کے متعلق۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص ماہ رجب کے جمعے کے دن 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا، سورہ توحید کی تلاوت کرے گا، تو قیامت کے دن کے ساتھ ایک خاص نور ہوگا کہ جو اسے جنت میں لے کر جائے۔ یعنی اگر ماہ رجب میں جو شخص روزے جمعہ تو بھی ماہ رجب کا جمعہ آئے، اس دن اگر 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ ایک خاص نور ہوگا کہ جو اسے جنت میں لے کر جائے۔ اس کے بعد ماہ رجب میں جو شخص، خود پیغمبر نے بیان کیا کہ ماہ رجب میں جو شخص بھی 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھے گا، اور جنت میں اسے 100 سیٹ اللہ عطا کرے گا۔ تو یہ ہم اور آپ دیکھیں کہ اگر 1000 مرتبہ اگر ہم چاہیں تو ماہ رجب میں 1 سے 30 دن تک ہم بآسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے میں یہ تصویر آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ خداوند کریم نے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے ہم تک ان چیزوں کو پہنچایا۔ اچھا، پیغمبر نے بیان کیا کہ ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے۔ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے غلطیاں نہیں، مجھ سے گناہ نہیں ہوا، مجھ سے خطائیں نہیں ہوئی، تو ہم اور آپ گناہوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ استغفر اللہ و اصلہ التوبہ، یہ خاص طور سے یہ ذکر آیا ہے کہ استغفار، اس تسبیح کے ذریعے تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ کیا کہیں؟ استغفر اللہ و اصلہ التوبہ، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کا سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو ہم اس طرح، یا پھر ہم آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، وہ تصویر ہے کہ جس الہی۔ کو ہم بہت آسانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صلوات کثرت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، و عجل فرجہم کے ساتھ اگر کہیں گے ہم تو امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی و عجل فرجہم کے ساتھ کہتا ہے گویا وہ امام زمانہ علیہ السلام کے خیمے میں رہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ رہیں؟ تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو ماہ رجب میں منظم کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل خیر کو حاصل کریں۔ اس کے بعد مزید مختلف اذکار بیان ہوئے، میں چند اور ذکر آپ کے خود میں بیان کر رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا کہ جو شخص بھی ماہ رجب میں 100 ٹائمز اس تصویر کو پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ، کتنا ٹائم لگے گا؟ اگر اس تصویر کو اگر کسی نے 100 مرتبہ پڑھا اور اس کے بعد صدقہ اس نے نکالا تو خدا اس بندے کے اوپر اپنی تمام رحمت اور مغفرت کو نازل کرتا ہے، اور جو اس تصویر کو 400 مرتبہ پڑھتا ہے تو خدا اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ مختصر سا ذکر کہ جس کو ہم انجام دیں اس عمل کو، اس کے بعد ہم خدا کی بارگاہ میں شہیدوں کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے بیان کیا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ آتش جہنم سے نجات دے، یعنی جہنم کی آگ اسے چھوئے بھی نہیں، ٹچ بھی نہ کرے، تو پیغمبر نے بیان کیا کہ جو شخص رجب کے مہینے میں صبح و شام 70 مرتبہ کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی صبح و شام ہم 70 مرتبہ کہہ سکتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیا جو شخص بھی صبح شام ماہ رجب میں 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم اغفر لی وتب علیہ، اگر یہ کہتا ہے تو وہ اس مہینے میں اگر اس کا انتقال ہو جائے، وہ مر جائے، تو اس ماہ کی برکت سے، ماہ رجب کی برکت سے اللہ اس بندے سے راضی ہوگا اور جہنم کی آگ اسے ٹچ بھی نہیں کرے گی، کہ آسانی سے ہم عمل انجام دے سکے۔
اس کے بعد رجب کے پورے مہینے میں 1000 مرتبہ ہم اس ورد کو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ذل جلال والاکرام من جمع الذنوب والآثام۔ تو پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ خدا اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ پھر مزید اقبال میں رسول خدا سے یہ روایت نقلی کہ جو شخص ماہ رجب میں سورہ اخلاص کو 10,000 مرتبہ یا 1,000 مرتبہ یا 100 مرتبہ پڑھے تو اس فرد کی تلاوت کو اسے اتنا زیادہ ثواب ملے گا کہ جسے اس میں وہ اپنے وجود میں درک بھی نہیں کرے، یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ اس تک پہنچ، اس کے جو افکار ہیں، اس کا جو خیال ہے، اس ثواب کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ مزید پیغمبر اکرم نے بیان کیا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کہ اگر 100 مرتبہ روز جمعہ اس کی تلاوت کرے سورہ توحید کی تو قیامت کے لیے خاص نور اللہ اس کے ساتھ بدی ساتھ سبحان ساتھ اس کا ساتھی اور دوست بنائے گا، کہ جو اس انسان کو کہ جس نے سورہ توحید کی روز جمعہ تلاوت کی اس شخص کو جنت میں لے کر۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم بیان کرتے ہیں اس مہینے میں تم زیادہ سے زیادہ تسبیح استغفار کی کرے، یعنی یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اللہ سے توبہ معاف کرے۔ اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں کہ جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ میری خطاؤں کو بخش دے، میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو جیسا اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ رجب کو مینج کرے، منظم کرے، اس کے ایک ایک سیکنڈ کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں آفر دیا ہے کہ دیکھو اس ماہ رجب کے شو روم میں تم آ جاؤ تو تمہیں مختلف چیزیں میں عطا کروں، شہیدوں کا اجر بھی تمہیں ماہ رجب میں ملے گا، جہنم کی آگ سے تمہیں نجات بھی ملے گی، تمہیں نبیوں کا پڑوسی میں بنا دوں گا، تمہیں اس کمال تک پہنچا دوں گا کہ جسے تم تصور بھی نہیں کر۔ تو خدا سے اللہ سے ہم دعا کریں یا اللہ میں توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں اپنے مرحومین کے لیے مزید کیا کیا جائے؟ آپ نے اس پر تو روشنی ڈالی کہ اگر کوئی اس طرح سے ذکر کرتا اور مر جائے تو، مگر جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے اس ماہ مبارک میں کیا کیا جائے؟ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہم آج اب خود کو یاد رکھتے ہیں لیکن ان لوگوں کو فراموش کر جاتے ہیں، انہیں جاتے ہیں کہ جی، جو بچھڑ چکے کل ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے، جن نے ہمارے ساتھ نیکیاں کی، جن وجہ سے اس دنیا میں آئے، چاہے وہ ہمارے والدین ہمارے آبا و ماہ رجب میں جہاں ہم اپنی زندگی کے لیے اپنے لیے نیکیاں کرتے ہیں وہی کریں کہ اپنے مرحومین کو کہ وہ آج مجبور ہے، اب ان کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے، ان کے پاس یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اعمال انجام، وہ مجبور ہیں، وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی بیٹا، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی رشتے دار مجھ تک کچھ دے کر رہا ہے، مجھے کچھ پہنچا، ایصال ثواب کرے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں کہ جو سال میں ایک مرتبہ اپنے والدین مرحومین یا اپنے عزیز و اقارب مرحومین کے لیے بہت بڑا پروگرام کرتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ بہت عالیشان مجلس کا انعقاد، ہزاروں لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن سال بھر پھر فراموش کر جاتے، ایک دن بس ایک تاریخ آ گئی کہ یہ فلاں کے انتقال کی تاریخ ہے، اس دن، جبکہ ہم اور آپ روزانہ اپنے مرحومین کو، میں آسان فارمولہ آپ کی خدمت میں بیان کہ ہم اور آپ روزانہ اپنے مرحومین کو کچھ بھیج سکتے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، آیت اللہ دفعت شیرازی نے اس حدیث کو اپنی کتاب معاد میں اور بھی دیگر کتابوں میں نقل کیا ہے کہ جب ایک انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کی طرف امید کی نظر سے دیکھتا ہے کہ میرے رشتے دار، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے دوست مجھے کچھ بھیجے، اور جب آپ ان تک کچھ پہنچاتے ہیں، آپ نے مثلا صلوات پڑھ لیا اور کہا کہ اس کا ثواب میں اپنے فلاں مرحوم کو ہدیہ کر رہا ہوں، تو آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھنے کا اگر ہم ثواب تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملتا ہے، اگر اس کو ہم درک کر لیں، اس کی فضیلت ہم سمجھ لیں تو ہم اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ بھی صلوات کے بغیر نہیں گزارے۔ تو ہم اور آپ کس طریقے سے اپنے مرحومین کو یاد کریں اینی ٹائم، بجائے کہ ماہ رجب ہو، ماہ جماعت ثانی ہو، ماہ شعبان ہو، اینی ٹائم ہم یاد کر سکتے۔ روزانہ 3 مرتبہ فارمولہ بتا رہا ہوں، 3 مرتبہ روزانہ ہم اور آپ کھانا کھاتے، صبح کا ناشتہ، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر، 3 ٹائم تو ہر انسان کھاتا ہے۔ جب دسترخوان پہ بیٹھے، جب ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، جب ہم اپنی ٹفن کو اپنے سامنے، اپنی پلیٹ کو اپنے سامنے رکھیں،
قبل اس کے کہ ہم کچھ کھائیں، ہم اپنے کھانے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کو ادا کریں۔ ایک دفعہ ہم سورہ فاتحہ، سورہ صلوات پڑھیں، سورہ الحمد کی تلاوت کریں، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ اس کا ثواب محمد والے محمد علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا، اس کے عوض میں جو ثواب ملے فلاں مرحوم، فلاں بھائی، فلاں عزیز، فلاں دوست کی روح کو ہم نے ہدیہ کر دی، وہاں فرشتہ ان کی خدمت میں سبق لے کے جائے گا جنت کا کہ دیکھو آج تمہارے فلاں دوست نے، فلاں بیٹے نے تمہیں یہ چیز۔ اب امام معصوم بیان کرتے ہیں جب اس مرحوم تک وہ چیز فرشتہ لے کر جاتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے مرحوم، وہ روح اتنی خوش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس دوست کے لیے، اس بیٹے کے لیے، اس بھائی کے لیے دعائے خیر وہ انسان کرتا ہے، یا اللہ اس نے مجھے بلایا نہیں، یا اللہ اس کی تمام مشکلات۔ تو ہم اور آپ اس ماہ رجب میں جہاں اپنے لیے کچھ کر رہے ہیں، وہیں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کرے۔ ہم روزانہ ایک مرتبہ صلوات تو پڑھ سکتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل مستحب عمل جو بھی ہم انجام دیتے اس میں ہم جتنے مرحومین کو چاہیں، کل مومنین و مومنات مرحومین کو ہم شامل ہیں۔ ہمارا یہ اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ اللہ کا بینک ہے، اللہ کے بینک میں کوئی کمی نہیں ہے، کے خزانے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، اسی لیے مولا میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں مانگے۔ اچھا یاد رکھیں، آج ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کل کوئی احسان ہمارے لیے کرے، اگر آج ماشاء ہم نے اللہ بلا دیا تو یاد رکھے کل ہمیں بھی کوئی یاد نہیں کرے گا۔ تو یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا امتحان دہ ہے۔ اس ایگزامینیشن ہال میں ہم پیپر کو سالو کریں، اپنے پیپر کو سالو کریں، دوسرے کے پیپر کی طرف نگاہ نہیں کریں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا نہیں کر رہا۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم غیبت سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، ہم فتنہ و فساد سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، ہم دوسروں کو لڑانے سے بچ رہے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے حرام سے بچ رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہر انسان اپنے نامہ اعمال کی طرف نگاہ کر لے جائے تو ہر انسان جب اپنے 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 عمل کو دیکھے گا تو پورا معاشرہ صحت مند معاشرہ کہلائے گا، اور اسی معاشرے کی وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو ضرورت ہے، وہ امام کے جو یوسف زہرا ہے، وہ امام واہ۔ کے جو آج اچھا اس میں کہنا ماہ نصیب رجب میں ہے، اس امام کے قربت امام ہے، کیونکہ جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر دنیا سے چلا گیا وہ جاہلیت کی، گمراہی کی موت پر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح الاسناد احادیث میں اس کا شمار ہے، اس میں مخالفین بھی تمام مشرب مکتب اسلامیہ کے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور تو وقت کا امام زمانہ روح ارواحنا الفدا، ان کی معرفت کو اس ماہ میں کس طرح سے مزید ان کی ذات کے ساتھ تمثل قرار دیا جائے، روابط کو، اپنی روح کو ان کے ساتھ اس کا ارتباط کیا جائے، اپنی روح کو ان کی کے ذات سے مربوط کس طرح سے کیا جائے، اس کے اوپر مزید تھوڑی سی روشنی ڈالنے قبلہ اس پہ ذرا کہ کیا مزید اور ہم کر سکتے ہیں، مطلب اعمال کی صورت میں، انفاق کی صورت میں، کسی کو مفید مشورہ دے کے، کسی کے لیے 2 قدم چل کے، کسی کے لیے کوئی کام کر کے، کتنے ذریعے اس میں ہو سکتے ہیں جس سے ہم تقرب حاصل کریں اپنے وقت کے امام کا۔ یقیناً ہم اس غیبت کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس غیبت کے دور میں وقت کے ہمارے امام، ہمارے سید سردار بقیت اللہ صدق اللہ یوسف زہرا حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہیں، وہ امام کے جن کے لیے ہماری زندگی آج سے وقت ہونی چاہیے، وہ امام کہ جس کے لیے ہماری زندگی کا ہر سیکنڈ وقت ہونا چاہیے، وہ امام کہ جس کے لیے ہم اپنی زندگی کو قربان کر دیں، اپنے آپ کو نثار کر دیں، سوئیں تو امام کے لیے، جاگیں تو امام کی خدمت کے لیے، قدم بڑھائیں تو امام کی خدمت کے لیے، کسی سے دوستی کریں تو امام کی خدمت کے لیے، کسی سے اظہار بیزاری کریں تو امام کی خدمت دی، اس لیے کہ ہماری سانسیں ان کی مرہون منت ہیں، ہماری زندگی امام کا صدقہ ہے، ہم جو کھا رہے ہیں وہ امام کے صدقہ کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں وہ امام کے صدقے میں ہمیں اللہ عطا کر رہا ہے، ہم جو مکان میں رہ رہے ہیں یہ امام کا صدقہ ہے۔ اگر امام کی نگاہ کرم ہم پر سے ہٹ جائے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہمارا کوئی اپنا اسٹیٹس نہیں ہے، ہماری کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی اپنی اوقات نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ امام کی طرف سے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے امام سے ماہ رجب میں قریب ہو جائیں، امام سے قربت حاصل کریں،
تو بڑا آسان سا فارمولا میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں خود کوشش کرتا ہوں کہ میں اس چیز پر عمل پیرا ہوں، میں اس سے اپنی زندگی میں شامل کروں، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ جو چیزیں میں کروں اسی کی بات دوسروں تک پہنچاؤں۔ جب ہم اس سوسائٹی جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی نے ہمیں گفٹ دیا، متوجہ ہوتے ہیں کہ کون ہے، پھر دوسرے دن کسی نے گفٹ دیا، پھر تیسرے دن کسی نے گفٹ دیا، مسلسل اگر کوئی ہمیں گفٹ دیتا رہے، بے غیرت انسان بھی اگر مسلسل کوئی کچھ نہ کچھ دیتا رہے، تو جس کے پاس غیرت نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، وہ بھی ایک دفعہ ضرور متوجہ ہوگا اور کہے گا کہ فلاں ہمیں یہ عطا کر رہا ہے، روزانہ دے رہا ہے، کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، تو مجھے کچھ بھی دینا چاہیے۔ اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ محبت ہو جائے گی، باطنی محبت، روحانی محبت، اور یہ محبت وہ واہ! محبت ہوگی کہ پھر اس محبت میں کوئی غرض پوشیدہ نہیں ہوگی، فلاں کچھ دے رہا ہے، فلاں کچھ دے، تو وہ امام کی جو امام غیور ہے، وہ امام کے جو غیرتوں کا امام، وہ امام کے جو عظمتوں کا امام، وہ امام کے جس نے تہذیبیں سکھائی ہیں، وہ امام کے جس نے علم کے دریا ہمارے سامنے بات کیے ہیں، وہ امام کے جس کے صدقے میں کائنات آج زیور وجود سے آراستہ ہے۔ اگر ہم ماہ رجب میں روزانہ امام کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ہدیہ پیش کریں، صلوات پڑھیں روزانہ 100 مرتبہ، یا جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم جو تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اسے ہم جیسے پڑھنے سے پہلے، یا روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے سے پہلے کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں، اس عمل کو انجام دینے سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں نیت کریں۔ مثلا میں روزہ رکھتا ہوں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں، امام کی خدمت قربت اللہ، جب ہم اس طریقے سے امام کی خدمت میں تحفہ پیش کریں گے، امام ہماری طرف میں یہ فلاں میرا چاہنے والا ہے، اور اللہ! انصاف سے بتا جس کی طرف امام نگاہ کر دیں، تو والد محترم جناب حضرت آپ کے کلام کا ایک مطلع یاد آیا کہ درد دل اس کا کم ہو گیا، اس پہ تیرا کرم ہو گیا۔ تو اگر امام نگاہ اچھا کرم یہاں فرمائے تو اس یہاں کے ایک چیز پاس کوئی یہاں مشکل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے، اس کے اوپر میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ سے اس کے اوپر وضاحت، اس کے اوپر آپ مطلب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کریں۔ عموماً لوگ قربت کے حوالے سے رسول خدا کی ذات سے، ہمیں معصوم علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے ساتھ یا پروردگار کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے سمجھتے ہیں کہ زیادہ عبادت ہمیں قریب لے جائے گی۔ عبادت کرنے میں یقیناً روحانی کمال حاصل ہوتا ہے، دل منور ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، مگر کیا اس کے ساتھ ساتھ جو نفس کی طہارت ہے، اگر نفس کی طہارت اس کے ہم پلہ نہ ہو، یا انسان کی عبادت کے ذریعے سے جو جانا چاہ رہا ہے اس میں کمی ہو، اور نفس کی طہارت کے ذریعے سے قریب ہو، تو میں سمجھتا ہوں اس میں وہ ذرا سے تیزی دیکھتا ہوں، کیونکہ جو پاک نفس ہے اس کی بڑی قوت ہے۔ اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں، اس میں سے کس چیز کو زیادہ فوکس کیا جائے؟ یقیناً اگر نفس کی طہارت چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا باطن یعنی جو اندر ہے، ظاہر تو فیس واش اور کریم وغیرہ سے لوگ بہت اچھا خوبصورت بنا لیتے ہیں، کمال یہ ہے کہ ہمارا باطن پاک، مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو ظاہر اور باطن دونوں، تو اگر باطن کی طہارت چاہتے ہیں تو اس وقت پہ چلیں کہ جس اللہ نے لیے وعن کو ملک اہل بیت بجتا خیرہ کن تفیلہ کیا ہے، یعنی اللہ نے جن سے نجاستوں کو دور رکھا ہے، اللہ نے جہاں سے کثافتوں کو دور رکھا ہے، ان کی قربت اگر ہم حاصل کر لیں گے تو آٹومیٹک طہارت کے قریب آ جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کی نسبتوں کو اگر ہم احترام دینے لگے، اگر ان کی نسبتوں سے اپنی زندگی گزارنے لگے، پھر ہماری زندگی کا کیا کہنے، چار چاند ہماری زندگی میں لگ جائے۔ اگر جس طریقے سے آپ نے کہا ماہ رجب میں، مثلا میں مثال دوں، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، یعنی اللہ نے دنیاوی اعتبار سے ہمیں بہت سرمایہ عطا کیا، بہت نوازا ہے، اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم امام زمانہ صاحب والسلام کے ساتھ نیکیاں کریں، تو ہمارے آس پاس، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتے داروں میں کوئی بچہ پڑھ نہیں پا رہا ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے، کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی بیمار ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے علاج نہیں کروا پا رہا، اگر چاہتے ہیں امام زمانہ کو گفٹ کریں، اگر چاہتے ہیں مولا علی کو کوئی 13 رجب کا گفٹ پیش کریں، تو امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا، اگر ہمارا کوئی شیعہ ہم تک کوئی ہدیہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو ہمارے کسی صالح، ہمارے کسی متقی شیعہ کو وہ ہدیہ دے دے، گویا اس نے ہم کو وہ ہدیہ پہنچایا، ہمارے کسی شیعہ اللہ! کے ساتھ نیکی کر لے، گویا اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم چاہتے ہیں
کہ ہم بلند ہو جائیں، ہم باکما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر ہم مکرم متقی ہو جائیں تو ہمیں امام المتقین کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت چاہتے ہیں تو پھر ہم اس ماہ رجب میں عہد کریں کہ مولا اللہ نے مجھے میری بڑی ہائی سیلری ہے اور میں جتنا خرچ کر رہا ہوں اس سے بہت زیادہ بچ رہا ہے، مولا میں آپ کے کسی غریب شیعہ کو پڑھاؤں گا، اس کی تعلیم کا پورا ذمہ ہم اپنے لے ہاتھ لے لیں، ہم اس کی پوری تعلیم کا بندوبست کریں، پوری تعلیم کا انتظام کریں، اور یہ دیکھیں کہ جب یہ کام کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں، رسول کے لیے کریں، امام کے لیے کریں، کہ نہیں کہ اس کام کو کوئی فلاں بھی دیکھ لے، فلاں بھی دیکھ لے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، خود اللہ ساری دنیا میں اسے نشر کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کے لیے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کریں گے تو چونکہ اللہ اکبر کے لیے کام ہے تو کام چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ کام پہلا ہے اور اللہ اسے پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہماری نیت میں پاکیزگی ہو، ہماری نیت میں تعلیمات اہل بیت اگر ہو تو پھر خدا بند کریم ہم سب کو امام زمان علیہ السلام سے قریب کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں آئے دعا کریں کہ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ، ماہ رجب کے حق کا واسطہ، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کی خدمت اور نصرت کرنے کی توفیق سلامت فرما، والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ، جنت البقیع کی تعمیر کے مہیا فرما۔ غفار کا مہینہ ہے، ہم گنہگار بندے ہیں، کہ اللہ ہمارے والدین، بھائی بہن، عزیز و اقارب، تمام مومن مومنات اور وہ مرحومین کے جو آج مجبور ہیں ان سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں عمل خیر کی توفیق کرامت فرما، اپنے نامۂ اعمال کی طرف نگاہ کرنے کی توفیق کرامت فرما، اور مل جل کر مومنین کو آپس میں زندگی مرحمت فرما۔ آپ سب کی جانب سے بارگاہ امیر میں نائب زیارت میں آپ سے بھی گزارش ہے کہ میرے حق میں میرے والدین، میرے بھائی بہن، تمام مومنات کے حق میں دعا کریں کہ اللہ سب کو امام زمانہ علیہ السلام کا مطیع و فرما بردار قرار۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون بھی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ماہ رجب آخرت بنانے کا مہینہ، اس کے لحظات، اس کی گھڑیاں، ایک ایک لہجہ اس کا بہت جو ہے وہ اہم ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمان معصومین علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں ان تمام لحظات کی اہمیت کو، ان تمام گھڑیوں کے بابرکت ترین ہو جانے کو آپ کی خدمت میں پیش کریں، تاکہ ان لحظات کو، ان گھڑیوں کو آپ ضائع نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اپنے لیے اور جو دنیا سے جا چکے مرحومین ان کے لیے، اس جہان میں آسانی کے لیے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہماری نوجوان نسل تک آگے منتقل ہوئی ہوں گی۔